السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو ہنستا بستا رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ فیل کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ سورہ فیل 30ویں پارے کی صورت ہے۔ اس کی 5 آیات اور 1 رکوع ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد تا ہے، یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ اظہار شفوی کا قاعدہ ہے اگر میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، میم پر غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف تا ہے، یہاں پر نہ تو با ہے اور نہ ہی میم ہے، یہاں پر میم کا اظہار ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ، أَلَمْ تَرَ، را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہے، اس کو معروف پڑھیں گے، مجہول نہیں پڑھنا۔ کیف، کیف، یا لین کو نرمی سے پڑھتے ہیں اور جلدی پڑھتے ہیں۔ را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ با پر تشدید ہے، با کو ڈبل پڑھیں گے۔ تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ ربک، ربک، کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ حروف قمری ہے، با کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، حمزہ وصلی کو نہیں پڑھیں گے۔ یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں لام کو ساکن کر دیں گے۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۔ یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد یا ہے، یہاں پر بھی اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ میم ساکن کے بعد نہ تو با ہے اور نہ ہی میم ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، جیم ساکن ہے، جیم پر قلقلہ ہوگا۔ یجعل، یجعل، جیم پر ہلکا سا جھٹکا ہوگا۔ یا لین ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے اور جلدی پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف فا ہے، یہاں پر بھی اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، ضاد کو پر پڑھیں گے۔ یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں لام کو ساکن کر دیں گے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ یہاں پر را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زبر ہے، را ساکن کو پر پڑھیں گے۔ وَأَرْسَلَ، وَأَرْسَلَ، یا لین ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد طا ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، میم پر اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ یا لین ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے۔ را پر 2 زبر ہیں، را کو پر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد اظہار کے حروف میں سے حمزہ ہے، یہاں پر تنوین کا اظہار ہوگا، یہاں پر اخفا نہیں کریں گے، غنہ نہیں کریں گے، تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ طَيْرًا أَبَابِيلَ، طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں لام کو ساکن کر دیں گے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ را ساکن سے پہلے زبر ہے، را ساکن کو پر پڑھیں گے۔ یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با ہے، یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر اخفا کریں گے، میم کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہے اگر میم ساکن کے بعد حرف با یا میم آ جائیں تو وہاں پر اخفاء شفوی ہوگا۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا۔ الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔
تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے، یہاں پر ادغام ہوگا مع الغنہ، یہاں پر غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے۔ بحجارۃ من سجیل، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین ہے، یہاں پر اخفا ہوگا۔ جیم پر تشدید ہے، اس کو سختی سے پڑھیں گے، ڈبل پڑھیں گے، سجیل سجیل۔ یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، وقف کی صورت میں لام کو ساکن کر دیں گے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، یہاں پر میم ساکن کے بعد کاف ہے، یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے، یہاں پر ادغام ہوگا مع الغنہ، یہاں پر غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے۔ حمزہ ساکن کو جھٹکے سے پڑھیں گے، مأکول مأکول۔ واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، وقف کی صورت میں لام کو ساکن کر دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس، امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ مجھے اجازت دیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔